الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ میٹرو ون ٹی وی ایک بہت خوبصورت نشریات ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سید البشر اور آمد خیر البشر کے عنوانات سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور ہم تسلسل و تواتر کے ساتھ اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر جمیل راٹھور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید برہان رشید قاری ممتاز صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش فرمائی، اور سورہ احزاب کی آیات کو انہوں نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کے لحن میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید برہان رشید کے بعد ہم حمد باری تعالی سے باقاعدہ ایک مرتبہ پھر ایک تو وہ الفاظ جو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیے جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا، اور اب اپنی زبان میں اشعار کی صورت میں ہمارے ینگ نعت خواں ہیں انس رضا قادری صاحب، ان سے درخواست کروں گا براہ کرم آپ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ 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 سبحان اللہ، جزاک اللہ وبارک اللہ وحیاک اللہ۔ محترم ناظرین کرام، دیکھا انس رضا قادری صاحب نے کس خوبصورت انداز سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اور بہت خوبصورت دعائیہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے اور پڑھنے والے پر اور سننے والوں پر کرم فرمائے۔ ذکر مصطفیٰ آج کا ہمارا موضوع گفتگو رہے گا، اور جب ہم ذکر مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح درود شریف کو یہ ایک تخصیص حاصل ہے، ایک اسپیشل ڈگنیٹی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم پر درود بھیجتا ہے، تو اسی طریقے سے جو جملہ نظام عبادت ہے جو ادائے محمد مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں ملا، رسول اللہ نے جو الفاظ کہے اس الفاظ کو دہرانا ذکر خدا ہے۔ جو ادائیں آپ نے، جو پوسچرز تھے آپ کے، ان پوسچرز کو جب ہم فالو کرتے ہیں، پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں، تو کبھی نماز بنتا ہے، کبھی روزہ بنتا ہے، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج۔ تو اسلام پورے کا پورا حضور کی اقتداء کا نام ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور یقینی طور پر قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پریکٹیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا کہ لوگوں اس طرح تمہیں فالو کرنا ہے ان احکامات کو، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھی وہ لکھی لکھائی ملی، پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں تھی، کوئی عملی نمونہ موجود نہیں تھا۔ لیکن ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے نبی کی عملی زندگی وہ تمہاری زندگی کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، ایک نگینہ ہے، ایک جگمگاتا ہوا پوری دنیا کو روشن کرتا ہوا ایک عملی نمونہ ہے۔ بس اس کی روشنی تلے آ جاؤ، ان کو فالو کرتے چلے جاؤ، تو تمہارا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا، اور جب سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی بے شمار ملے گا۔ تو ناظرین کرام، ہمارا موضوع گفتگو ہے ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہے ذکر مصطفیٰ۔ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، لیکن کوئی کہے کہ وہ جگہ بتا جہاں نہیں ہے ذکر مصطفیٰ، تو میں کہوں گا آپ بتائیے، آپ کے علم میں اگر کوئی جگہ ہے کہ جہاں نہیں ہے ذکر مصطفیٰ وہ ہمیں بتا دیجئے۔ ہاں، ہم یہ بتا سکتے ہیں اپنے علم اور عقل کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق کہ کہاں کہاں ہے ذکر محمد مصطفیٰ۔ اور میں تو اتنا کہوں گا کہ جب اللہ ذکر کر رہا ہے تو وہاں جہاں مخلوق نہیں وہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تو کلمے میں ذکر مصطفیٰ، کلمے میں ذکر مصطفیٰ، مؤذن کی اذانوں میں ذکر مصطفیٰ، مکبرین کی تکبیروں میں ذکر مصطفیٰ، نمازیوں کی نمازوں میں ذکر مصطفیٰ، نمازیوں کی نمازوں میں ذکر مصطفیٰ، مساجد کی محراب و منبروں میں ذکر مصطفیٰ، صوفیاء کی خانقاہوں میں ذکر مصطفیٰ، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی آیتوں میں ذکر مصطفیٰ، قاریوں کی قراتوں میں ذکر مصطفیٰ، حافظوں کی گردانوں میں ذکر مصطفیٰ، اور نعت خانوں کی عقیدتوں میں ذکر مصطفیٰ، خطیبوں کے خطبوں میں ذکر مصطفیٰ، مقررین کی
تقریروں میں ذکر مصطفیٰ، شاعروں کی شاعری میں ذکر مصطفیٰ، مدرسین کی تدریسوں میں ذکر مصطفیٰ، مبلغین کی تبلیغوں میں ذکر مصطفیٰ، مصنفین کے فیصلوں میں ذکر مصطفیٰ، منصفین کی تصنیفوں میں ذکر مصطفیٰ، اور مصنفین کی منصفین کی اور مصنفین کی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ، اور آگے اگر ہم چلیں تو مدبرین کی تدبیروں میں ذکر مصطفیٰ، مفکرین کی فکروں میں ذکر مصطفیٰ، مفسرین کی تفسیروں میں ذکر مصطفیٰ، محدثین کی حدیثوں میں ذکر مصطفیٰ، راویوں کی روایتوں میں ذکر مصطفیٰ، شارحین کی شرحوں میں ذکر مصطفیٰ، محققین کی تحقیقوں میں ذکر مصطفیٰ، مترجمین کے ترجموں میں ذکر مصطفیٰ، اور میں کہوں گا متقین کے تقوی میں ذکر مصطفیٰ، صابرین کے صبروں میں ذکر مصطفیٰ، شاکرین کے شکروں میں ذکر مصطفیٰ، کل انبیاء کی شریعتوں میں ذکر مصطفیٰ، اولیاء کی نسبتوں میں ذکر مصطفیٰ، اور کل جہاں کے مومنین کی دعاؤں التجاؤں میں ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ پھولوں اور پھلوں میں ذکر مصطفیٰ، گلشن کی کلیوں میں ذکر مصطفیٰ، اور عشق کی گلیوں میں ذکر مصطفیٰ، عشق کی گلیوں میں ذکر مصطفیٰ، دیوانوں کی دہائیوں میں ذکر مصطفیٰ، عشق والوں کی آہوں اور سسکیوں میں ذکر مصطفیٰ، محبت کرنے والے دلوں کی دھڑکنوں میں ذکر مصطفیٰ، بیگانوں کے اعتراف میں ذکر مصطفیٰ، بیگانوں کے اعترافوں میں ذکر مصطفیٰ، اور اپنوں کے ترانوں میں ذکر مصطفیٰ، سیرت اور میلاد کے جلسوں میں ذکر مصطفیٰ، اور نعرہ توحید و رسالت میں ذکر مصطفیٰ۔ ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر لحظہ ہے ذکر مصطفیٰ، نباتات و جمادات میں ذکر مصطفیٰ، دشت و جبل میں ذکر مصطفیٰ، بحر و بر میں ذکر مصطفیٰ، شجر و حجر میں ذکر مصطفیٰ، برگ و ثمر میں ذکر مصطفیٰ، شمس و قمر میں ذکر مصطفیٰ، وحوش و طیر میں ذکر مصطفیٰ، تیغ و زبر میں ذکر مصطفیٰ، قلب و جگر میں ذکر مصطفیٰ، فکر و نظر میں ذکر مصطفیٰ، شعر و نثر میں ذکر مصطفیٰ، شام و سحر میں ذکر مصطفیٰ، لیل و نہر میں ذکر مصطفیٰ، شرق و غرب میں ذکر مصطفیٰ، عرب و عجم میں ذکر مصطفیٰ، اور مومنین کی ہر خوشی ہر غم میں ذکر مصطفیٰ۔ ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، اور رب فرما رہا ہے کہ نہیں، فقط زمین والوں میں نہیں ذکر مصطفیٰ، عرش والوں میں بھی ہے ذکر مصطفیٰ، عرش کے پایوں پہ ذکر مصطفیٰ، حور غلماں کی پلکوں پہ ذکر مصطفیٰ، رضوانان جنت کے سینوں پہ ذکر مصطفیٰ، بہشت کی نہروں میں ذکر مصطفیٰ، اور دنیا میں دیوانوں کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ، قبر میں جائیں تو قبر کے اندھیروں میں ذکر مصطفیٰ، حشر میں جائیں تو حشر کی کلفتوں میں ذکر مصطفیٰ، حوض کوثر کے جاموں میں ذکر مصطفیٰ، پل صراط کی دعاؤں میں ذکر مصطفیٰ، اور میزان کی شفاعتوں میں ذکر مصطفیٰ، جنت کی نعمتوں میں ذکر مصطفیٰ، اور ورفعنا لک ذکرک کہہ کر رب بتا رہا ہے کہ نہیں تم دیکھو گے فرشتوں کے درود و سلاموں میں ذکر مصطفیٰ، اور تمہارے رب کی نداؤں اور صداؤں میں ہے ذکر محمد مصطفیٰ۔ تو ناظرین کرام، اس ذکر کی انشاءاللہ ہم سعادت حاصل کریں گے، اور کیوں نہ کریں کہ میرے رب کی سنت ہے۔ تو آئیے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہو کے اپنے ممتاز علماء کرام کا، پینلسٹ کا آپ سے تعارف پیش خدمت ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کی عظمتوں اور رفعتوں پر ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نور پھر محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو صمیم قلب سے ڈیپ تھریڈس آف دا ہارٹ وی آر سیئنگ ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ہر دل عزیز نوجوان ینگ ہے، ماشاءاللہ انرجیٹک ہے، لونگ ہے، لا بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ دین کی تعلیم حاصل کی، حافظ قرآن ہے، بہترین قرات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے ہر دل عزیز عالم دین علامہ اشرف گورمانی صاحب کے میں کہوں گا کہ پسر کبیر ہیں، اور الحمدللہ ان کے بڑے بیٹے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ ابو بکر گورمانی صاحب۔ بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا تعارف میں نے بڑا جاندار کروایا ہے، تو گفتگو بھی جاندار ہونی چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، پتہ چلے کہ کس باپ کے آپ بیٹے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، ورفعنا لک ذکر، قرآن کی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی، اس کی کیا تشریحات ہے، اور کس کس طریقے سے ذکر مصطفیٰ ہمیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور میں میٹرو ون ٹی وی کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ قبلہ آپ نے انتہائی خوبصورت سوال کیا۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور سرکار کا ذکر ایسے بلند کیا کہ عالم ارواح میں ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے 2 محافل کا انعقاد کیا. ایک میں تمام مخلوق جمع تھی عالم ارواح میں، اور ایک محفل ایسی تھی کہ جس میں صرف خاص شخصیات مدعو کی گئی. واہ 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 واہ. اس میں ہر کسی ایرے غیرے کو آنے کی اجازت نہیں تھی، صرف انبیاء اور رسل کی جماعت تھی. اور اس میں پروردگار عالم آل نے عمران آیت نمبر 81 کی بات کر رہے ہیں. جی سبحان وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ایک عالم الس میں جلسہ تھا، ایک عالم میثاق ایک عالم میثاق میں تھا. سبحان اللہ. تو وہاں پروردگار عالم نے انبیاء اور رسل کی مجلس میں خود محبوب علیہ السلام کے ذکر کی مجلس سجائی، واہ واہ واہ. اور اس میں اپنے انبیاء سے یہ وعدہ لیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلندی عطا فرمائی. سبحان اللہ. انبیاء اور رسل سے وعدہ لیا کہ نبوت ہم آپ کو عطا کریں گے، ہم آپ کو کتاب اور حکمت دیں گے، لیکن جب دنیا میں جائیں تو اس ذمہ داری کے ساتھ، یعنی تبلیغ امت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہاں جا کر میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر سنانا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہا کہ آپ کے دور میں آ جائیں یا اپنی امت سے کہنا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ تشریف لے آئیں، ان پر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور اچھا یہ دونوں جو ہے وہ نون ثقیلہ ہے. جی نون ثقیلہ تاکید کے ساتھ پروردگار عالم نے واہ سبحان اللہ. لام تاکید اور بانون تاکید جو ہے وہ ثقیلہ یہاں استعمال کیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لازماً کرنا ضرور ہے تم پر، لازم ہے کہ ایمان بھی لانا اور آمنہ کے لال کی اپنی امت سے کہنا کہ غلامی بھی اختیار سبحان کرنا. اللہ. کیا بات ہے. اور پھر آگے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ لیکن إِصْرِي. یہاں پر ایک جملہ کہوں جی بالکل ڈاکٹر صاحب. کہ ہما شما کو تو چھوڑیے، جی ہاں انبیاء کو بھی ایمان ملتا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ملتا بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. سبحان اللہ ہے. سبحان ان اللہ. پہ ایمان لانا ہے. جی ہاں. اور کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ کہنے کے بعد فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یعنی یہ جو بھاری ذمہ داری آپ کو عطا کی گئی اس کی تم جو ہے وہ وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو ایسا ہی ہوگا. فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ان سب سے گواہی میں ایک چھوڑ گئے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں. پھر پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ میں بھی تمہارے. ایک اور بیچ میں رہ گیا علامہ صاحب. قال فشهدوا، اب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. جی ہاں جی ہاں. تو آدم سے لے کر عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن گئے، اقرار بھی کیا. انبیاء کا اقرار. اللہ نے فرمایا یعنی پیارے کی عظمت کی محفل ہے، بات یہاں نہیں بنے گی، بات تب ہوگی جب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. آگے بتائیے. اور پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس وعدے پر جو ہے وہ تمہاری گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کا وعدہ اور ان پر ایمان لانے کا وعدہ عالم ارواح میں انبیاء اور رسل کی جماعت سے لیا. اور ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں آ کر اپنی اپنی امت کو یہ بتاتے رہے کہ ہم آ گئے، ہم شریعت لائے، اس شریعت پر عمل کرو، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے بعد آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے تشریف لانا ہے. جتنی آسمانی کتب نازل کی گئی اور صحائف ہے ان سب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. اور ہر نبی اپنے دور میں اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے رہے. اور بروز محشر بھی، یہ تو عالم ارواح کی بات تھی، اس دنیا میں لوگ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ الگ طرح سے ذکر کرتے ہیں. پھر محشر کے دن بھی جب تمام مخلوق جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، تمام انبیاء کے پاس جائیں گی، اس وقت بھی ان کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جائے گا اچھا ایک لمحے کے لیے رک کر جی قبلہ اس آیت کی ایک اور میں آپ کو نقطہ بیان کر دوں کہ دیکھیے ہر نبی کو اللہ کا حکم آیا کہ یہ میرا پیارا، جلسے کی کیفیت بھی تو بتائے نا. سارے 1.25 لاکھ انبیاء کرام شریک جلسہ، ہمارے نبی مہمان خصوصی جلسہ، اور اللہ تبارک و تعالی خطیب جلسہ. بے شک ایسا ٹھیک ہے نا. اور بات کیا رہی ہے، میرا محبوب آئے گا مصدق بن کر تمہارا، تم اس پر ایمان لاؤ، ان کے آنے کے ڈنکے بجاؤ. بے شک. تو ہر نبی نے اوبے کیا، اقرار کیا، عہد دیا، اور ہر نبی نے یقیناً اس عہد کو اور اس وعدے کو نبھایا. تو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آئے، تو اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ محافل میلاد کا ثبوت تو فقط اسی آیہ مبارکہ سے مل رہا ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا. سبحان اللہ سبحان. جی اچھا پھر اس آیت کے اگلا حصہ جو ہے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ضرور بتائیں. وہ سیدی اعلی حضرت کا شعر اس پر میں پڑھ دیتا ہوں. فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی، یعنی خلیل اللہ کو بھی ہے حاجت رسول اللہ کی. یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے
ان تمام انبیاء اور رسل کو یہ حاجت تھی اس وعدے کی وجہ سے کہ وہ اس دنیا میں آ کر حضور کی عظمت کے جلسے اور میلاد منعقد کریں. اچھا یہ فمن تولا بعد ذالک جو آپ نے آیت پڑھی، میرے نزدیک یہ قرآن کی، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن میرا گمان ہے کہ یہ قرآن کی سب سے شدید آیت ہے. جی بالکل ایسا. اس لیے کہ شاہدین میں اس جلسے کے گواہوں میں اللہ نے خود کو شامل کیا اور پھر فرمایا اس کے بعد اگر اس وعدے سے کوئی پھر گیا جی ہاں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جی بالکل ایسا. وہ فاسق، سارے نبی موجود ہیں، جی ہاں. اللہ خود شاہدین میں شامل ہے. سبحان اللہ. نبی کی عظمت کا جلسہ، اللہ فرماتا اب اگر کوئی پھر گیا تو فاسقوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میں نے پھر سیدی اعلی حضرت کا شعر پڑھا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور میں یہاں علماء اور صالحین فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو بلند کیا. جو بندہ اس دنیا میں سرکار کا ذکر کرتا ہے، سرکار کے ذکر کی برکت سے اللہ اس بندے کے مقام اور درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کا ذکر مخلوق کی زبانوں پر اللہ رب العالمین لکا کا مطلب کاف ضمیر خطاب کی کہ تمہارے لیے. جی بالکل. اور جو سرکار کا ذکر کرتا ہے اللہ سرکار کے ذکر کی برکت سے ذکر کرنے والے کے ذکر کو بھی بلند فرما دیتا ہے. آپ دیکھیے کتنے علماء اور صالحین اس دنیا سے گئے لیکن جس نے سرکار کی عظمت کے ڈنکے بجائے، جس نے سرکار کا ذکر کیا، ان لوگوں کا ذکر آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. تو خلاق عالم ہمیں، پروردگار دو عالم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے ذکر کی مجالس سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ارشد لودھی صاحب آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، کیا سنانا چاہیں گے؟ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. تو آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھروں سے سجا لو. مدحت مصطفیٰ ہی کے سب کام بنتے، ہر گھڑی ذکر ہو مصطفیٰ کا، ہر گھڑی ذکر ہو مصطفیٰ کا، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اور ذکر ہو مصطفیٰ کا، ہر گھڑی ذکر مصطفیٰ ہو، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو. کیا بات ہے، بڑا مزہ، بڑی انجوائمنٹ. اب پتہ نہیں نہ جانے کہاں انجوائمنٹ کے لیے سوشل میڈیا میں گم ہو گیا. ناظرین کرام، انجوائمنٹ تو یہ ہے آپ کا جسم کا رواں رواں رونگٹا رونگٹا اللہ کے حضور سرشار ہو کر اس کے شکر کی تسبیح پڑھتا ہے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے اور کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم نبی کا امتی بنا دیا. تو یہی تو انجوائمنٹ ہے. ہماری انجوائمنٹ تو یہی ہے صاحب. ہمیں کسی کلب میں، کسی ڈانس میوزک میں، کسی پب میں، ادھر ادھر خرافات میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ وقتی ترنگ ہے، وقتی انجوائمنٹ ہے. اور یہ ذکر مصطفیٰ ہے نا، یہ دائمی انجوائمنٹ ہے. اور یہ انجوائمنٹ آپ کو مزہ دے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آسائشیں دے گی، حشر میں بھی.
تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، انجوائے کیجیے اس کو، ذکر مصطفیٰ کی محفل تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ نور پھیلا ہر نگر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر۔ آخر کیوں آج بھی پاکستان میں بچے پولیو سے معذور ہو رہے ہیں؟ آخر کیوں آج بھی پاکستان میں بچے پولیو سے معذور ہو رہے ہیں؟ نور پھیلا ہر نگر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور میٹرو ون ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے آپ کے گھر میں اور جہاں آپ کا ٹی وی ہے ان صوتی جو وائبریشن ہے اس کے ذریعے حاضر خدمت ہے، جو سگنلز آ رہے ہیں ان کے ذریعے یقیناً آپ یہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ذکر مصطفیٰ جب ہم بات کرتے ہیں اس عظیم ذکر کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا نام اور محمد کا نام یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور میں کلمے میں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے نام کی جو ہے اس کے بعد میم شروع ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو کلمہ توحید ہے۔ کلمہ کہا نا ادیب رائے پوری صاحب نے کہ جو کلمہ لا شریک دیکھا تجھے وہاں بھی شریک دیکھا، خدا ہی جانے یہ راز بہتر، درود تم پر سلام تم پر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو کلمہ توحید ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ملا کر پڑھو گے تو اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ واو بیچ میں آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، ذاتیں الگ الگ ہیں، صفات الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ دو کون ہیں، تو میں عربی میں کہوں گا زید و بکر، ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں کہوں گا زید اینڈ بکر، اردو میں کہوں گا زید اور بکر، ٹھیک ہے نا؟ تو واو لائی جاتی ہے عربی میں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں تو شٹ اپ کال آتی ہے، خاموش ہو جا، یہ ذکر ہمارا ہے، توحید ہماری، تم کون ہوتے واو لگانے والے؟ جب رب نے نہیں لگایا تو تم کون ہوتے واو لگانے والے؟ لہٰذا کلمے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ نہ وہاں پر واو ہے، نہ اینڈ ہے، نہ اور ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو اللہ نے اپنے حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا و یگانہ ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا و یگانہ ہے، اس کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں آئی، اس کی ذات کا کوئی حصہ مخلوق میں نہیں آ رہا، وحدہ لا شریک ہے۔ اور رسول اللہ اس کی مخلوق ہے لیکن سب سے اولا والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے ذکر میں نبی کے ذکر کو شامل کر لیا۔ تو علامہ ابوبکر صاحب آپ یہ دیکھیے، میں بڑی عجیب بات دیکھتا ہوں، اللہ کا اسم ذات کیا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ باقی اس کے صفاتی نام ہے، یا تو رحمان یا اللہ، دو چیزیں ہمیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کا نام رکھا گیا وہ محمد، اللہ نے ان کو جدا نہیں کیا، لیکن آج عجب باتیں لوگ جدا کر دیتے ہیں۔ جب جدا کیا نا یا سے بچنے کے لیے یا اللہ، تو جو ہے یا حضور کے ساتھ بھی یا محمد لکھیں گے، تو پھر کیا گیا جناب اللہ اور محمد لکھا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے جب یا ہٹایا تو اللہ نے کیا کیا، اب حی قیوم جو اللہ کی دو صفت ہے ادھر تک محدود کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نام نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روایت میں آتا ہے ناظرین کرام کہ حضور نے کہا کہ اے ابو بکر جاؤ یہ میرے نام کی مہر کی انگوٹھی بنوا کے لے آؤ، تو اس میں لکھا تھا اللہ صرف۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس گئے اور سونار کے پاس گئے، جس کے پاس بھی کہ یہ انگوٹھی بناؤ اور اس پہ اللہ کا نام لکھو۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کے نام کو تنہا لکھوں، محمد کا نام نہ لکھوں، دیوانے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، وہ شاخ۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، اللہ اور محمد لکھ دو، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کچھ دن بعد آ جائیے گا۔ انہوں نے وہ انگوٹھی لی، کچھ دن کے بعد وہ ملفوف تھی،
پیکیجنگ تھی اس کے اندر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو دیکھا تو کہا کہ اے ابو بکر یہ اضافہ کیسا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اللہ لکھوا لو, میرے دل کو گوارا نہ ہوا تو میں نے اللہ کے ساتھ محمد بھی لکھوا لیا. حضور مسکرائے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے, اللہ محمد ابو بکر. تو ابھی سوال کرے جبرائیل آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صدیق کو جب یہ گوارا نہیں ہوا اللہ کے ساتھ محمد کا نام نہ لکھا جائے, محمد اللہ کے نام کو ساتھ لکھا تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ محمد کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام نہ آئے. سبحان اللہ. تو ابو بکر کا نام یہ اللہ نے اپنی قدرت سے لکھوایا. تو حضور مسکرا دیے. اس کا معلوم یہ ہوا کہ ذکر مصطفیٰ جو وظیفہ بنا لیتے ہیں, اللہ نے نبی کا ذکر بلند کیا ہے تو نبی والوں کو بھی اللہ اتنا بلند کرتا ہے کہ محمد کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے اللہ. نا. تو علامہ ابو بکر صاحب میں آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا کہ ہم اللہ کا جو نام ہے نا صفاتی نام 99 ہمیں بتا دیے, اسی طرح توریت میں, زبور میں, انجیل میں نام بتا دیے, لیکن ایک نام ایسا ہے جو اللہ کل قیامت میں حضور کو القاء فرمائے گا, اس نام کی تسبیح ہوگی. ٹھیک ہے نا, وَالْقَيْتُ مُحَامِدًا. ٹھیک ہے نا, اس نام کی تسبیح ہوگی اور وہ نام بھی ظاہر صفاتی نام ہوگا, ذاتی نام تو اللہ ہے. تو وہ نام بھی جب اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ساری صفات آ گئی. اور حی القیوم کہا اس کا مطلب ہے اللہ کی 2 صفات کا ذکر کیا. تو جو محمد کے نام سے بچے اللہ نے انہیں اپنے نام سے بھی دور کر دیا. جی ہاں بالکل ایسا. قبلہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا. سبحان اللہ. اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو رکھا. واہ واہ واہ. یہ جو ورفعنا لک کا ذکر کی جس آیت کے تحت ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, اسی آیت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے. اور سرکار کا پوچھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ سرکار کو علم نہیں بلکہ تعلیم امت کے لیے. وہ تو اللہ بھی فرشتے آتے ہیں, بتاؤ میرے بندوں کو کیسا پایا. جی ہاں, اللہ بھی پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انداز ہوتا ہے. جی بالکل ایسا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر کی بلندی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں پروردگار کا ذکر کیا جائے گا, جہاں جہاں خدا کا ذکر کیا جائے گا, وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے گا. اور پھر آپ قرآن میں دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہاں کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, لیکن قرآن کی دوسری آیت میں پروردگار نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ماشاءاللہ زبردست علامہ صاحب, کیا خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں. تو پروردگار عالم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی, جو میرے محبوب کے نقوش قدم کی پیروی کرتے ہوئے چلا, جس نے ان کی سنت کے مطابق زندگی گزاری, وہ یہ نہ سمجھے. اچھا ایک لمحے کے لیے مجھے تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا رہے دیجئے جی کہ دیکھیں عبادت فقط اللہ کی ہوتی ہے. جی ہاں. اور اتباع فقط رسول اللہ کی. جی بالکل ایسا ہے. یہ اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی. جی ہاں. اللہ مارتا ہے, زندہ کرتا ہے, ہم کسی کو مار نہیں سکتے. جی بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ زندہ کر سکتے. اللہ ہنساتا ہے, رلاتا, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ عزت و ذلت دیتا ہے, تو اس کے کام ہو رہے مخلوق کے. اتباع ہم نبی کی کرتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا. اور عبادت فقط اللہ کی کرتے, اطاعت دونوں کی کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. جی کیونکہ اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جا سکتی. تو پروردگار نے فرمایا جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا تحقیق اس نے میری ہی اطاعت کی ہے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن کریم میں اور اس طرح کی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ. تھوڑا بتا سکے اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ ان کے احکامات پر عمل کیا جائے, فرمان پر عمل کیا جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے, جو احکامات ہیں, جو امر ہے, امر الہی ہے, وہ ہمارے لیے اطاعت ہے, ہم اس کی اطاعت کریں گے. اور اتباع یہ ہے, اتباع کا تعلق صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے. کہ اتباع کے معنی یہ ہے پیروی کرنا, جیسا کیا جائے. اور ہم اللہ کی پیروی نہیں کر سکتے, کیونکہ پروردگار تو بندوں کو زندہ بھی کرتا ہے, بندوں کو مارتا بھی ہے, بندوں کو رزق بھی دیتا ہے, بندوں کا رزق جو ہے وہ کم بھی کرتا ہے, زیادہ بھی کرتا ہے. تو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے کو پیروی کہتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول دونوں کے احکامات کو ماننا یہ اطاعت کہلاتا ہے. کیا خوبصورت بیان کیا, کیا خوبصورت بیان کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں اس کے محبوب کا ذکر ہے.
کلمہ توحید پڑھا جائے تو وہاں بھی رب نے اپنے ذکر کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے ابھی گفتگو میں ارشاد فرمایا، وہاں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا. جہاں شہادت کی بات آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی اتنا کہتا رہے اور آگے دوسرا کلمہ تشہد نہ پڑھے، واشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، تو اس کا یہ پہلا تشہد کا کلمہ پڑھنا اور تشہد کا کلمہ پڑھنا ہرگز قبول نہیں ہوگا. بلکہ فرمایا کہ یوں کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور اس کے خاص رسول. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ. علامہ ابو بکر صاحب آپ نے کیا خوبصورت بیان دیا ہے. تو ناظرین کرام، اطاعت، اتباع، یہ ایسے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے چلنے کے لیے، اور اسلام میں دیکھیں تھوڑا بال برابر فرق ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس فرق کو اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، ان تینوں چیزوں میں تعظیم ہے. عبادت بھی تعظیماً کرتے ہیں، اطاعت بھی تعظیماً کرتے ہیں، اتباع بھی تعظیماً کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے. لیکن اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کب بنتی ہے؟ تعظیم تو تینوں میں ہے، لیکن اللہ کی جب تعظیم کرتے ہیں اور خدا سمجھ کر کرتے ہیں وہ عبادت بن جاتا ہے. بالکل ایسا. اور جب مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر تو اتباع بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، وہ اطاعت بن جاتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے اتباع رسول ہی در اصل وہ ہے جو رب تک ہمیں پہنچاتی ہے اور اللہ کی عبادت سکھاتی ہے. اس لیے کہ کہا گیا کہ نماز پڑھو، کیف نصلی یا رسول اللہ، کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری اتباع کرو، میری اداؤں کو دیکھو. سبحان اللہ. ہاں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کھڑا ہوتا ہوں تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا قیام بن جائے سبحان گا. اللہ. میں جھکتا ہوں تم جھک جاؤ، تمہارا رکوع بن جائے گا. میں جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہوں، تم جھکاؤ، تمہارا سجدہ بن جائے گا. تمہیں کسی تردد کی ضرورت نہیں، کسی مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں، فقط مجھے دیکھتے جاؤ، میری اداؤں کو ادا کر لو. اور جو میری اداؤں کو ادا کر لیتا ہے وہ اپنی نمازوں کو نماز ادا بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا ذکر مصطفیٰ کون سی ایسی جگہ جہاں نہیں ہے. ہمیں تو جائیں تو صاحب ذکر مصطفیٰ تو بہت ہمارے قریب ہے. دور جائیں، حج کرنے جائیں تو جہاں جہاں میرے نبی کے قدم پڑے انہی قدموں کو فالو کرتے ہیں. تو آپ واپس آ کے بولتے ہیں جی حاجی بن کر ہے، کیا جی گناہ بخش گئے. کیوں بخش گئے؟ رسول اللہ کے قدم جہاں پڑے ان قدموں تک پہنچے تو اللہ نے گناہ مٹا دیا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ حضور کا بھی ذکر ہے، حضور کے آباء و اجداد کا بھی ذکر ہے. درود ابراہیمی کیوں افضل ہے؟ اس لیے افضل ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود میں اس لیے کہ نماز میں جب تک نبی کا ذکر نہ آئے، سلام نہ پڑھے، نماز مکمل نہیں ہوتی. بھول جائے تو کیا کرے کہ 2 سجدے کر لو، نبی پہ پھر سلام پڑھ لو تحیات میں جا کر. لہٰذا یاد رکھ لیجئے کہ ہر چیز میں ذکر محمد مصطفیٰ ہے. اور ناظرین کرام، وقت ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے. انس قادری صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے علماء کرام حضرت علامہ ابو بکر گورمانی صاحب سے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ارشد لودھی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور قاری ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہم جاتے جاتے گزارش کریں گے انس رضا قادری سے کہ چند اشعار گلہ عقیدت نچھاور کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب اور ہمارے قلوب و اذہان کو روشن کرنے کا سبب بنے. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. مچلا ہے
کہ رحمت نے امید بندائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سبحان اللہ.